بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، اس وقت میڈیا کے اوپر جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہے اور یقینی طور پر سب کی دلچسپی اسی طرف ہے، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے سرگرمی ڈسکس نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان کے پیارے کینسر کے مریض ہیں اور کینسر کے مریض ہوتے ہوئے ان کو جو ادویات سرکار کی طرف سے برسا برس سے مفت مل رہی تھیں وہ مفت ملنا ایک مرتبہ پھر بند ہو گئی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کینسر کے پیشنٹس کے لیے، کینسر کے مریضوں کے لیے روٹی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ان کو وہ دوا ضروری ہے جو ان کو اس وقت سرکار کی طرف سے جس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ ستمبر 2019 کی بات ہے جب بات مظاہروں تک پہنچ گئی تھی، اور اس سے پہلے سرکار نے، حکومت پنجاب نے آڈٹ کے نام پر کینسر کے پیشنٹس کو ملنے والی ادویات کی فراہمی بند کر دی تھی۔ آڈٹ ہوا، کیا نکلا کیا نہیں نکلا، کیا کرپشن تھی کیا نہیں تھی، یہ فیصلہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، لیکن ہوا یوں کہ بہت سارے پیشنٹس موت کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، اور پھر وقت یہ آیا تھا کہ 18 ستمبر 2019 کو انہوں نے مال روڈ بلاک کر دی تھی، وہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، بات ہمارے پروگرام میں بھی اٹھائی گئی تھی، بات اس کے بعد پنجاب اسمبلی تک بھی پہنچی تھی، اور حکمران بینچوں سے بھی بہت ساروں نے اس ظلم پر احتجاج کیا تھا کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کو جو ادویات ملنی ہیں وہ لاکھوں روپے مہینہ میں چلی جاتی ہیں۔ آپ ایک اندازے کے مطابق یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ، بلکہ بعض صورتوں میں یہ ادویات آپ کو 4 لاکھ روپے مہینے میں پڑ سکتی ہیں۔ اب ایک عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر مہینے 4 لاکھ روپے کی میڈیسن خریدے، یعنی کہ سال کے 48 لاکھ روپے اس کے پاس ہوں اور اس کے ذریعے وہ اپنے پیاروں کی جان بچا سکے۔ اس سلسلے میں 2013 سے جو سسٹم چل رہا تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ حکومت پنجاب کا نوارٹس کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہے، 11 مہینے وہ کمپنی مفت دوا فراہم کرتی ہے مریضوں کو، اور 1 مہینے کی ادائیگی حکومت پنجاب کرتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ادائیگی بھی کوئی 1 ارب سے اوپر میں پڑ جاتی ہے، لیکن بہرحال یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف 1 مہینے کی ادائیگی ہے، باقی تمام دوا جو ہے حکومت خود کمپنی جو ہے خود فراہم کرتی ہے۔ ایک بہت بڑا کریڈٹ آتا ہے اس حکومت کو، میں پچھلی حکومت کی بات کروں گا، 2013 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اب عمران خان کی حکومت کو، عمران خان صاحب، وہ عمران خان جس نے اپنی ماں کو کینسر ہونے پر، اس کی تکلیف پر ایک پورے کا پورا ہسپتال بنا دیا اپنی ماں کے نام پر، شوکت خانم کینسر ریسرچ ہاسپٹل۔ کینسر کے مریضوں کی تکلیف کو عمران خان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اپنی ماں کے نام پر جس نے جو اتنا بڑا کام کیا اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ لیکن ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے، عجیب سرکس لگی ہوئی ہے کہ جب بات ہوتی ہے، جب موقع ملتا ہے، پنجاب حکومت یہ ادویات فراہم کرنا بند کر دیتی ہے۔ یہ ستمبر 2019 میں بھی ہوا، یہ مارچ 2020 میں بھی ہوا جب کرونا آیا اور جب ہسپتال بند کیے گئے، او پی ڈیز بند کی گئی تو ان کی ادویات بھی بند کر دی گئی۔ پھر معاملہ اب دوبارہ یہ ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 1.5 ہفتے سے ادویات جو ہے وہ ان کی فراہمی بند ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں نے جب دباؤ بڑھایا تو 1 ہفتے کی دوا جو ہے وہ فراہم کر دی گئی۔ 1 ہفتے کی دوا سے کتنے دن جو ہے انسان چل سکے گا؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے پچھلے برس، میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، جون جولائی میں جس ایگریمنٹ کو رینیو کرنا تھا وہ ایگریمنٹ رینیو نہیں کیا گیا، اس پر دستخط نہیں کیے گئے۔ اب یہ صورتحال ہے کیا؟ اس وقت حکومت ایک مرتبہ پھر کینسر کے مریضوں کی ادویات کو بند کیے ہوئے کیوں ہے؟ کیوں ان لوگوں کو موت کے منہ میں پہنچانا چاہتی ہے؟ یہ حکومت، خاص طور پہ میں عمران خان کی حکومت کی بات کروں گا، جو کینسر کے مریضوں کے نام پر اپنا امیج بنا کر آئی، اور اسی کے دور میں یہ بار بار یہ سارا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اپنے پرانے پروگراموں کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کیا بات ہوئی تھی، لیکن میں شاہد سلطان صاحب کا یہاں پر تعارف کرواتا جاؤں۔
آپ پریزیڈنٹ ہیں کینسر کے پیشنٹس کی ایسوسیشن کے، ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے، بہت بہت شکریہ یہاں پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ناصر سلمان صاحب بھی موجود ہے. ناصر سلمان وزیر اعلیٰ شکایات سیل کے نہ صرف انچارج ہیں، سربراہ ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو درد دل کے ساتھ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، بھلائی کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ان میں سر فہرست ہے. بہت بہت شکریہ صاحب، یہ ایک اہم ایشو تھا. میں آپ کا مشکور ہوا، آپ نے جب پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ تشریف بھی لائے، آپ اس پر توجہ بھی دے رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. یہیں پر میاں نوید بھی موجود ہیں، آپ ہیلتھ رپورٹرز ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ڈپٹی بیورو چیف ہیں لاہور رنگ کے، نیو کے، نئی بات کے. میں مشکور ہوں میاں صاحب کا بھی، میاں صاحب یہاں پر موجود ہے. اور میں اس سے پہلے کہ میں میاں صاحب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں، یہ سلسلہ ایک پرانا سلسلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جب یہ بات ہوئی تھی، یہ تکلیف کیا تھی، میں اس کو بھی تھوڑا سا ریکال کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا سن لیتے ہیں شاہد صاحب سے، شاہد سلطان صاحب سے، کہ شاہد صاحب اس وقت مسئلہ بنا کیا ہے؟ اب پھر رک گئی ہے. میرے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہی نہیں ہوا ہوا. یہ کیا ہے، کیا ایشو کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مدر کے نام سے کینسر ہاسپٹل جو بنایا، اس پہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی. لیکن مجھے صرف افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ہیلتھ منسٹر ایسی لگائی ہے، ایک نان الیکٹڈ ہے، جس پہ اس نے بالکل غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور 1 سال کا تقریباً ایگریمنٹ کیا. پچھلے سال جولائی 2020 میں انہوں نے دوبارہ ایگریمنٹ رینیو نہیں کیا. مجھے یقین یعنی پرسوں رات سے 200-250 پیشنٹ کی کالیں آئی اور میں رات قسم سے سو نہیں سکا. میں نے کہا یار میں ہمیں اس چیز دعا نہیں مل رہی ہوگی، میڈیسن نہیں بیچارے مل رہی. وہ پریشان ہوئے کہ ہم رات کو، جس نے رحیم یار خان سے نکلنا، وہ کہتا ہے ہم رات کو نکلتے ہیں کسی سے کرایہ پکڑ کے، 4-5 ہزار کرایہ پکڑا، پھر رات کو. یہ ساری باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں. میں اس وقت جاننا چاہ رہا ہوں کہ دعا کی فراہمی بند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ نان پیمنٹ ہوئی. 8 ماہ نوارٹس والوں نے فری میڈیسن دی. صحیح. ہاں ٹھیک ہے. وہ کہتے رہے کہ ہمارے سر نیا ایگریمنٹ سائن کریں تاکہ ہم آپ کو دوبارہ دوائی ریو کر سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بہانے سے کرتے رہی. یہ جون جولائی میں ہونا تھا، پچھلے سال 2020 میں ہونا تھا. اچھا. انہوں نے 2-3 دفعہ وارننگ بھی دی کہ میڈم کائنڈلی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ سائن کریں ورنہ ہم میڈیسن سٹاپ کر دیں گے. اور جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ سارے مہینے گزر گئے، سائن بھی نہیں ہوئے. 2 دفعہ نوٹس بھی دیا ان کو. اور اب کمپنی نے کمپنی نے میڈیسن پھر سٹاپ. اچھا، میڈیسن بند کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ سر پیشنٹ کی یہ پوزیشن ہے، روٹی ملے نہ ملے، کھانا ملے نہ ملے، کوئی چیزیں ملے، یہ ان کی یقین جانے کہ آکسیجن ہے. صحیح. اور آکسیجن بھی اس طرح کی کہ ایک ٹائم بھی نہ کھائے، نیکسٹ ڈے اس کی بیچارے کی رپورٹ ایسی آ جاتی ہے. تو وہ تو بیچارہ زندگی اور موت کی. اچھا، مجھے یاد ہے جب بہت مجبور ہو کے کینسر پیشنٹس جو تھے، آپ اس وقت موجود تھے، جب سڑکوں پہ آئے تھے اور سڑکوں پہ آ کے انہوں نے جو گفتگو کی تھی، میں اس سے پہلے کہ میں نوید صاحب کی طرف جاؤں، ناصر صاحب کی طرف جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا سن لیں کہ اس وقت بھی کیا کہا گیا تھا. مجھے بلڈ کینسر ہے، میں 10 سال سے میڈیسن لے رہی ہوں. شہباز شریف لوگوں نے ہماری پنجاب حکومت میں دوائی فری کی تھی، لیکن اب ہماری دوائی 3 ماہ سے بند ہو گئی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس جاؤ، اس کا ہاسپٹل جنار ادھر جے روڈ پہ ہے. میں گئی ہوں، 6 گھنٹے ادھر مسلسل کھڑی رہی. پھر بڑی منتوں کے بعد انہوں نے اندر مجھے جانے دیا. تو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تم کدھر سے آئی ہو، میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا میں کینسر کی مریض ہوں. تو آپ میری بات سنیں. وہ کہتی ہے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کچھ ہماری میڈیسن کی کرے. پہلے تو وہ غصے میں مجھے ڈانٹا، پھر میں چپ ہو گئی. پھر انہوں نے کہا جاؤ بی بی جاؤ، میڈیسن فری ہو گئی. 3 ماہ سے میں یہی چکر لگا رہی ہوں. انہوں نے یہی کہا کہ میڈیسن فری ہوگی، لیکن آج تک میڈیسن فری نہیں ملی. ہم غریب عوام کہاں جائیں جو بھوکے؟ اگر بیماری بڑھ گئی تو ہمارے بچے رول جائیں گے، کون ہے ہمارا؟ تو میڈیسن لیڈی ڈاکٹر صاحبہ نے کیوں یہ غلط بات کی کہ میڈیسن فری ہو گئی ہے؟ میں میرڈ ہوں، 3 بچے ہیں میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر مجھے میڈیسن نہیں ملیں گی میں کہاں جاؤں گی؟ ان کا والی ہوگا جس کا جواب چاہیے. آپ کینسر کی پیشنٹ ہیں؟ جی. کب سے کینسر ہے؟ مجھے 5 سال سے. 5 سال سے؟ جی. اور پہلے میڈیسن مل رہی تھی؟ میڈیسن مجھے فری مل رہی تھی، سب کچھ. جناح ہاسپٹل سے مجھے میڈیسن فری مل رہی تھی. اب انہوں نے کہا ہے جی آپ پیسے لائیں. ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، میرے شوہر جو ہے وہ معمولی سی ملازمت کرتے ہیں، 3 میرے بچے ہیں، گھر میرا کرائے کا ہے. اب بتائیں میں ہم کہاں جائیں؟ ہم ایسے نہیں مرنا چاہتے. خدا را ہم پہ رحم
किया जाए। ये अभी जो आपकी सारी तंजीम है इसने कोशिश तो की, इन्होंने बात तो की हुकूमत से, बात की है, वो सुनती नहीं है। यास्मीन राशिद के पास जाते हैं, वो कहती हैं आप जाएं यहाँ से, वो बात सुनने को तैयार नहीं है, झूठ पे झूठ वो बोल रही हैं। इमरान खान को लाने वाले हम हैं, क्या उसने हमारे लिए किया है? आप लोग आपने वोट किसको दिया था? चले ये बताएं मुझे। इनको ही दिया था, इमरान खान साहब को ही वोट दिया था। सुना था कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया कि आज मरीज सड़कों पे आ गए हैं और भी कैंसर के इतनी धूप है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। टांगे इतनी शदीद काम पर, ये आपकी सोच है। मेरा एक बेटा 12 साल का है, एक 9 साल का है और मेरी बेटी 4 साल की है। 30,000 मेरे हस्बैंड की सैलरी है। मैं वो मेडिसिन में बच्चों को पढ़ाऊं, किराया दूं, बिल दूं, खाऊं, क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? मुझे जवाब चाहिए ना, मुझे जवाब दें। ये जज्बात थे उस वक्त जब लोग सड़कों पर थे, शायद साहब याद है। अब फिर वही सूरत हाल उसी किस्म की बनी हुई है। मियानवी साहब, ये मेडिसिन का क्यों मसला पैदा हो जाता है बार बार? देखिए, एक तो उस वक्त जो हमें लगा था कि ये चूँकि एक सियासी इशू भी है, उस वक्त नून लीग की जानब से, उस वक्त जो नून लीग की पंजाब हुकूमत थी, उन्होंने एक निजी कंपनी के साथ जो है वो एक MOU या एक एग्रीमेंट किया था, नोवार्टिस के साथ किया था। जी बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये मैडम की जानब से यही कहा गया कि इसको शायद कंटिन्यू वो करना नहीं चाह रहे थे। एक तो ये इसकी सियासी पहलू ज़रूर है कि इसके ऊपर जो है वो शायद इसको कंटिन्यू नहीं किया। दूसरा ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये बेचारे कैंसर आपने कवर भी किया था, तो ये तो जो है वो पिछली दफ़ा भी शोर वगैरह डाला, थोड़ा सा खबरें चली, कोई पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाकार भी जमा हुई तो इनका थोड़ा बहुत सिस्टम चला, अब फिर वो बंद कर दिया गया। अब ये इतनी महंगी मेडिसिन होती है कि ये बेचारे जो गरीब लोग, और कैंसर का लफ्ज़, नजम साहब, कैंसर का लफ्ज़ जिस बंदे के साथ लग जाता है उसकी फैमिली को पता होता है या फिर उस मरीज़ को पता होता है। जिस तरह कहा जाता है ना, पंजाबी जी कहते जी 302 ਦਾ दरख्त लिख दिए तो सुक जाता, एवं कैंसर का एक एग्जाम्पल है कि कैंसर का मर्ज जो है वो पूरी फैमिली बेचारी जो है अपना सारा कुछ बेच देती है, इतनी महंगी अद्वियात होती है। दूसरा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा उस वक्त ये दावा किया था कि ये मेट्रो, ये पुल, ये ट्रेनें, ये हम नहीं, हमारा काम जो है वो लोगों की सेहत पर तालीम, लेकिन बदकिस्मती से 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 सालों में ये जो इशू हमेशा रहा है कि ये कैंसर मरीज, और वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिनका ये मिशन था, उनकी वालदा खुद कैंसर की मरीज़ा थी और उन्होंने इसके ऊपर एक कैंसर अस्पताल, स्पेशलाइज्ड अस्पताल बना दिया लाहौर में, लेकिन इनका मसला बेचारों का हल नहीं हो रहा। फंड्स का मसला है, गवर्नमेंट महकमा से पैसे नहीं देना चाहता उस कंपनी को। ठीक है, आप उस कंपनी के साथ अगर आप समझते कि नहीं कोई और कंपनी देख लें जिसके पास और मेडिसिन हो, उनके साथ कोई MOU कर लिया जाए, एग्रीमेंट कर लीजिए, लेकिन इनको जो है वो कम से कम इनकी ज़िंदगियाँ जो है इनकी जानें बचाई जाएँ, ताकि ये कैंसर के मर्ज में जो मुब्तला लोग हैं ये दवाइयाँ नहीं खरीदेंगे तो ये इनकी ज़िंदगी की इनको दवा नहीं मिलेगी तो जिंदगी जो है वो मुश्किल होती चली जाएगी। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं आज आपके साथ एक पॉलिटिकल प्रोग्राम करता, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेनेट की वीडियोज़ आ रही थी, हैदर गिलानी वाली वीडियो आई, फिर हलीम आदल शेख साहब ने जो कुछ सिंध असम्बली में किया, बड़े मज़ेदार ऐसे इवेंट्स थे। इवन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुक्मरान जमात खौफजदा हो गया कि हमारे अरकान बिकने जा रहे हैं, रोको रोको रोको। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं अपनी सहाफ़त के साथ, अपने लोगों के साथ हक अदा नहीं कर सकूँगा, उसमें सब लोग बात कर रहे हैं। ये तकलीफ़, ये दर्द, किसी के घर में कैंसर का पेशेंट्स हो और उस तकलीफ को वही महसूस कर सकता है, उसको मेडिसिन ना मिल रही हो और लाखों रुपए की मेडिसिन खरीद ना पा रहा हो, उसकी तकलीफ बढ़ती चली जा रही हो। इस तकलीफ को, इस दर्द को, इस गम को सब महसूस किया जा सकता है। अगर हम इमरान खान साहब महसूस कर सकते हैं अपनी माँ के दर्द को, तो हम सब भी कर सकते हैं इसको। ये क्या सूरत हाल बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ कि जिस तरह से इंतहाई दर्द दिल रखते हुए आपने महसूस किया कि सियासी शो करने की बजाय एक रियल इशू के ऊपर शो किया जाए, ये भी एक बड़ा काबिल तहसीन नुक्ता है, जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं आपके इस एहसास के जो प्रोग्राम है इसका हिस्सा बना हूँ। सबसे पहले तो जो CML जो प्रोजेक्ट है, ये पिछली दौरे हुकूमत के अंदर नोवार्टिस फार्मा के साथ ये साइन किया गया, जिसके 90% जो कॉस्ट है दवाई की वो उस कंपनी ने अदा करनी है और 10% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी। ये कामयाबी के साथ प्रोग्राम चल रहा है। इसमें तकरीबन पंजाब भर के 3700 के करीब रजिस्टर्ड, इसके लगभग, क्योंकि ये तो जानते हैं 5000 के करीब 5000 के करीब लोग हैं जिनको इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत मेडिसिन प्रोवाइड करती है। जो आपने बातें बताई हैं
اور اس کے علاوہ میں حکومت کا ورژن اگر آپ کے سامنے رکھوں گا تو میرا خیال ہے وہ لوگ جو اس معاملے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے سامنے اصل میں صحیح تصویر آ جائے گی. آپ اس سال سے پہلے 1 سال پہلے سیکریٹری ہیلتھ نے کچھ آڈٹ کے آبجیکشن لگائے اس سارے پروجیکٹ کے اوپر, کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جتنے بھی پیسے ہیں وہ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں اور ان کو مختلف حدوں کے اوپر ہم استعمال کرتے ہیں. 2018 سے 19 تک ہم نے تقریباً 12 ارب روپیہ میڈیسن کے اوپر خرچ کیا ہے. پاکستان کے اندر دمہ, چھاتی کے امراض اور دل کے امراض, اس کے مریض جو ٹوٹل آبادی کا تقریباً 5% حصے کے لوگ جو ہیں اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں. پہلے تو ہم نے ایک ڈیجیٹل کارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا جس میں کینسر, ٹی بی, اس طرح کے جو مریض ہیں ان کو ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے میڈیکیشن کو پرووائڈ کرنے کو ہم نے یقینی بنایا. 6 مہینے پہلے بزدار صاحب نے باقاعدہ سے اس کا افتتاح کیا اور اس کی ترسیل ابھی بھی جاری و ساری ہے. صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, صحت کارڈ ایک اور چیز ہے. یہ کارڈ ہے فری میڈیکیشن کا جو کہ ایڈز کے مریضوں کو, کینسر کے مریضوں کو اور اس کے علاوہ جو ٹی بی کے مریض ہیں ان کے لیے. یہ ادویات پہلے بھی مل رہی تھی لیکن اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا. اب ہم آتے ہیں کہ جو یہ تاثر میڈیا کے اوپر پھیل رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پروجیکٹ کو بند کر دیا. سب سے پہلے تو میں اس کی نفی کرتا ہوں کہ ایسی کوئی تجویز حکومت پنجاب کے زیر غور نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کو میں نے بتایا ایک آڈٹ آبجیکشن کیا تھا سیکریٹری ہیلتھ نے. میری بات تو سن لیں پلیز تاکہ لوگوں کو صحیح صورتحال کا علم ہو. بہرحال ہم پروگرام کر رہے ہیں تو موقع ملے گا کہ اس کی مزید تصحیح بھی ہو جائے گی. جہاں گورنمنٹ کو کچھ مزید تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا بھی چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے ووٹ لیے تھے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. تیزی سے کرنا چاہیے جس طرح آپ کے گھر میں کسی کو خدا بالکل میں ایگری کرتا ہوں. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. آپ جتنی تیزی کے ساتھ دوا لینے کے لیے بھاگتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ حکومت کو بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تقریباً 1.25 ارب روپے کی پیمنٹ کرتے ہیں جو ہر سال اس دوا کی کمپنی ایک مہینے کی. اچھا 1 مہینے کے لیے 10% رہ جاتی ہے نا. ہاں جی. اچھا اب میں جو اہم ترین بات اور نقطے کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں کچھ معاملات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی یہ اہم اور سنگین نوعیت کا مرض ہے اس کے اندر یہ ڈیلے جو ہوئی ہے اور جو سٹاک کئی جگہوں پہ کئی ہسپتالوں میں ابھی ختم ہوا ہے, اس کی نہ تو سکیم بند کر دی گئی ہے نہ ہی حکومت کے زیر جو نظر ایسی کوئی تجویز ہے کہ اس سی ایم ایل پروجیکٹ کو بند کر دیا جائے. پہلے تو میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اس پروجیکٹ کو بند کرنے نہیں جا رہے. کچھ آڈٹ آبجیکشن کی وجہ سے اس کی تجویز کرنے کے لیے آپ اس پروجیکٹ کو چلانے جا رہے ہیں. بالکل آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں. بالکل ظاہری بات ہے جو بھی پروجیکٹ پرانی حکومت کا نظر تھا تو ہم نے ان کو چلایا ہے. اگر ہمیں عوام کے پیسوں کا استعمال کرنے کے لیے اگر آپ اس پروگرام کو بند نہیں کرنا چاہتے, آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی ویلفیئر کا پروگرام ہے جس میں عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے, پھر اگر اس میں رکاوٹ جو پیدا کرتا ہے یار اس کو پکڑو, اس کو گرے بان سے پکڑو, اس کو سڑک پہ جا کے لمبا لٹاؤ اور اس کو اتنے جوتے مارو کہ اس کو وہ تکلیف محسوس ہو جو کینسر کے پیشنٹس کو ہوتی ہے جو اس میں رکاوٹ بنتا ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں اور ہر پاکستانی جو آپ کا اور ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اس کو تلاش کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جو ہیلتھ سیکرٹری ہیں, جو اسپیشل ہیلتھ سیکرٹری ہیں, وہ اصل میں ان معاملات کو دیکھتے ہیں. وہاں پر جو آڈٹ کے لوگ بیٹھتے ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ کی سرکاری مشینری ہے. نہیں ضروری ہے, یہ بڑی ضروری بات ہے. سر اس کو کلیئر کریں. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2018 میں بنی تو آڈٹ کے آبجیکشنز کے بعد ہی اس کو بند کیا گیا اور بند نہیں کیا گیا, تعطل کا شکار ہوا. 6-7 ماہ میڈیسن سٹاپ رہی. جب لوگ مرنے والے ہو گئے تب سڑکوں پہ. اگلا سنیں سر, آڈٹ آبجیکشن جو پنجاب اسمبلی میں اٹھا وہ جو مظاہرہ جس ستمبر 2019 کی میں بات کر رہا ہوں جو میں سنوا رہا تھا آپ کو بار بار, ناصر صاحب میں آپ کو وہی سنوا رہا تھا. یہ اس وقت بھی آڈٹ آبجیکشن تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی آڈٹ آبجیکشن تھا. پروسیجرل لیپسز ضرور ہے 2019 2020 2021
سر اگر بند نہیں کرنے جا رہے تو کوئی تو اس میں بنا میں سر کوئی تو رکاوٹ ہے نا شاید سب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ سب آپ مجھے بتائیں پروجیکٹ جو ہے بند یہ سب کوئی کرنے تو جا رکاوٹ ہے نا رہے اس مسئلہ میں کنٹینیو رہے گا اور عوام کے ہزاروں آڈٹ پیرے بنتے بھی ہیں، وہ حل بھی ہوتے ہیں، وہ ختم بھی ہوتے ہیں، ہزاروں. صرف آپ اس کی بات نہ کریں جی ایسا پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ بے شمار آڈٹ پیرے. کیا آڈٹ پیرا بن گیا تو وہ پروجیکٹ بند کر دیں گے آپ؟ نہیں یہ قطعاً نہیں تاثر لینا چاہیے کہ اگر کسی چیز پہ آڈٹ نے آبجیکشن کی ہے تو پروجیکٹ بند کرنے جا رہے ہیں. مجھے بات بتائیں حکومت بند نہیں کرنا چاہتی، حکومت چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پھر کون ہے بندہ جو بار بار اس میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے؟ سلطان صاحب اس معاملے میں روشنی ڈالے کہ یہ رکاوٹ کہاں پر آ رہی ہے. لیکن منسٹر ہیلتھ یا سیکٹری ہیلتھ کو سوچنا چاہیے کہ یہ میڈیسن وہ بیچارے بندے نہیں کھائیں گے تو وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلے جائیں گے کہ یہ کوئی روٹی نہیں، پانی نہیں، کوئی سبزی نہیں، کہ 10 دن کسی اور چیز پہ چلے جائیں. ایک ڈیزیز ہے جس کا علاج کرنے کے احساس عمران خان صاحب نے خود اس معاملے میں ہسپتال بنایا ہے. بلکہ ہمارے عمران خان دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کو سر یہ بندہ کون ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کا عہدیدار یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی اپوزیشن کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا جو یہاں پہ میڈم یاسمین راشد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ بات بھی نہیں سن رہے. وے آف ٹاکنگ انتہائی لوز ہے. یقین مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے کل کال کی تھا، اس نے کہا کہ آپ مجھے اس طرح کی کال نہ کریں. کیا میں اپنے لیے بھیک مانگ رہا ہوں؟ ہمارا رائٹ نہیں ہے. کہا ہے آپ کو یاسمین راشد نے. سر میں نے اسے بتایا کہ میں نے 133 سے پی ٹی آئی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں، UC 235 سے. ٹھیک ہے، ہمارے اعجاز چودھری صاحب یقین جانا قسم سے رات کے 1 بجے کال کی، بیک کال کرتے ہیں عام بندے کو. اور میڈم نے مجھے کیا کہا کہ آپ نے کس سلسلے میں اسے بات کی ہے اور کیوں کی ہے؟ قسم سے میرا سر شرم سے جھک گیا. میں اب تک جو سمجھا ہوں بہت ہی احترام کے ساتھ میں اب تک جو سمجھا ہوں آپ کے کہنے پر، آپ کی بات پر کہ آپ یقیناً یہاں پہ آتے ہوئے تیاری کر کے آئے، پوچھ کر آئے، اس کو اسٹڈی کر کے آئے، تو ناصر کہتے ہیں جی وہ بند نہیں کرنا چاہتے. میں مانتا ہوں عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کی والدہ خود کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی، انہوں نے دکھ کو تکلیف کو محسوس کیا، شوکت خانہ بنا دیا. پھر یہ کون بندہ ہے جو بار بار کینسر کے مریضوں کی ادویات بند کر دیتا ہے؟ اور جب وہ ادویات بند ہوتی ہیں تو کینسر کے پیشنٹس جو ہیں درد اور تکلیف سے چیختے ہیں، روتے ہیں، وہ خرید نہیں پاتے. 3 لاکھ 4 لاکھ کی میڈیسن کہاں سے کوئی خریدے؟ عام آدمی کرائے پہ رہتے ہیں لوگ. آپ نے دیکھا اس خاتون کو، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کس طرح رو رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت کا کوئی دشمن ہے، وہ بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ عمران خان کو برا بلا کہا جائے، بد دعائیں دی جائے. مرتے ہوئے آدمی، درد تکلیف سے تڑپتے ہوئے آدمی عمران خان کو، عثمان بزدار کو بد دعائیں دے. یہ کون کر رہا ہے؟ کیا یاسمین راشد کر رہی ہیں؟ مزید بات کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کروں کینسر کے مریضوں کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کوئی تیسرا یا چوتھی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کینسر کے مریضوں کی ادویات بند کر دی گئی. ایک مرتبہ پھر یہ ادویات بند ہے. ہم محسوس نہیں کر سکتے اس درد کو، محسوس نہیں کر سکتے اس تکلیف کو، محسوس نہیں کر سکتے جو کینسر کے پیشنٹس جو ہیں اپنے بدن میں، اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں، کس طرح تڑپتے ہیں اور آرام کس طرح مل سکتا ہے. ہم کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو آرام دینا ہے تو وہ ادویات سے ملے گا. ادویات 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی آئیں گی. مجھے پھر وہ اپنا پروگرام یاد آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی تھی. کیا کہا تھا اس موقع پہ لوگوں نے؟ کچھ ریکال کر لیتے ہیں. لیکن یہ 4 ماہ سے تو ہمارے پیشنٹ ہیں اس میڈیسن کے نہ ہونے کی وجہ سے، میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. اور اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں جو کہ صرف کینسر ہاسپٹل بنانے کی وجہ سے اس ملک کے ہیرو بنے تھے. ان کے اپنے ہاسپٹل میں تو پیشنٹس کو میڈیسن فری مل رہی ہے، بہت سے پیشنٹ ہیں جن کو فری علاج ہو رہا ہے، لیکن جو باقی ہاسپٹل ہیں وہ کیا ان کے نہیں ہیں؟ وہ کیا باقی ہسپتالوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ وہ کیا باقی عوام جو شوکت انم سے علاج نہیں کروا رہی ان کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ کیا ان کا باقی عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو وہ میڈیسن فری ملے؟ یہ غریب عوام 3 سے 4 لاکھ روپے مہینے کی میڈیسن فری کہاں سے افورڈ کریں؟ مجھے آپ کے سامنے یہ پیشنٹ ہے جو کہ دوائی نہ ملنے کی وجہ سے موت کے دہانے میں کھڑا ہوا ہے. میری والدہ بلڈ کینسر کی پیشنٹ ہے. ہم لوگ کہاں سے 4 لاکھ روپے مہینے کا افورڈ کر کے وہ دوائی اپنے پیشنٹ تک مہیا کریں؟ عمران خان سے اپیل ہے کہ خدا را ان مریضوں کو، یہ دیکھیں پورے پنجاب سے مریض آئے، ان میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بزرگ ہیں، ہر عمر کے پیشنٹ ہیں. خدا ان پر اپنا
रहम की नजर करें और उन्हें वो दवाई फ्री। डॉक्टर यास्मीन राशिद और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब को, मैं 15-20 साल से पीटीआई का प्योर बंदा हूँ, ठीक है। इस जमात के लिए मैंने दिन रात काम किया और ये मेरे सारे भाई हैं, इन्होंने मुझे आगे किया है, ठीक है, कि यार खुदा के वास्ते हमारी मेडिसिन चलाई जाए। मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास 4 महीने से उसके पीछे पड़ा हूँ। 1,75,000 80,000 रुपया खर्च होता है इसमें एक महीने का, और इसमें नवर्स वालों की मेहरबानी कि उन्होंने 11 माह का खर्चा उठाया हुआ था, इसके 91%, इसके बावजूद 9% ये गवर्नमेंट नहीं दे सकी। और जिस बेस पे मैं कहना, खान साहब आप कैंसर बेस पे आए थे, कैंसर बेस पे ये डॉक्टर यास्मीन नाल इलेक्टेड को आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, जिसको पता भी नहीं है। मैंने यास्मीन राशिद को बोला कि खुदा का वास्ता आप ये काम ना करें, आप ये बहुत गलत काम कर रही हैं, आपके होते हुए तो इमरान खान को अपोजिशन की जरूरत नहीं, और उसने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे पंजाब में। ये पूरे पंजाब से लोग आए हैं और ये बेचारे जी नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू यहाँ पर कर रहे हैं शायद सुल्तान साहब, उस मौके पर भी ये गुफ्तगू मैं सर डॉक्टर साहब क्यों नहीं इसको रिस्पॉन्ड करती इन चीज़ों को? एक तो नजम भाई ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि शायद एक सियासी इशू समझा जाता है, और इसको जिस तरह नासिर साहब ने क्लियर किया कि हम बंद नहीं कर सर एक क्रेडिट सर मेरी बात सुन लें। लेकिन दूसरा एक साथ ये भी नासिर साहब ये देखें कि ये कोई मुलाजमीन नहीं है कि जिनको नौकरियों से निकाल दिया और वो हड़ताल कर रहे हैं, और वो ये तो बेचारे मरीज हैं जो अस्पतालों में बेचारे जाते हैं और धक्के खाते हैं। ये सिर्फ इनके साथ नहीं बल्कि पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं मैडम के पास जाते हैं, उनके साथ इनका जो रवैया होता है, एटीट्यूड होता है, वो गैर मुनासिब होता है। इवन IDF जो इनकी अपनी डॉक्टर्स की तंजीम है, वो हमें रोजाना बताते हैं कि हमारे साथ जिस तरह एटीट्यूड इनका है, वो सारे लोग जो है वो ये शुरू में इनकी मैडम हीरो थी, इवन YDA की, PMA की, सब आप सारे लोग मैडम, कोई तो गलती होगी ना मैडम की। और इन वाले जो मामले में तो मैं समझता हूँ कि मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायद वो समझती है कि ये सारा क्रेडिट नून लीग को जाता है, तो फिर आप किसी और के साथ इसमें एक और कोशिश कर लेते हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साबिक वजीर से इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? ख्वाजा साहब एक प्रोग्राम पहले NGOs के पास था, 2013 में आपकी हुकूमत के पास आ गया कैंसर के अद्वियात, कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करने का। अब मियां नवीद साहब यहाँ पर हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि शायद कोई सियासी वजह है, आपके दौर में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, आपने शुरू करवाया, तो अब मैडम यास्मीन राशिद जो है उसको लेकर नहीं चल पा रही, बार बार अद्वियात बंद हो जाती हैं, मुजाहरे हुए। अब मुजाहरे से पहले मैंने कोशिश की, मैंने दरख्वास्त की, शायद सुल्तान साहब अगर चाहिए भी PTI के अहदेदार हैं लेकिन ये प्रेसिडेंट भी हैं कैंसर पेशेंट्स की एसोसिएशन के, मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मैं इससे पहले एक प्रोग्राम करता हूँ, आप मुजाहरा ना करें, एहतजाज ना करें। एक मरतबा फिर मेडिसिन बंद हो गई है। तो ख्वाजा साहब आप अपना क्रेडिट खत्म कर दें, आप क्रेडिट दे दें यास्मीन राशिद साहिबा को दे दें, लेकिन कैंसर के पेशेंट्स को जो है अद्वियात मिलना शुरू हो जाए। कुछ मेरी दरख्वास्त मान सकते हैं आप? नजर भाई, आप दोनों और नवीद भाई दोनों हेल्थ के मामला को बहुत बेहतर समझते हैं, और पूरे पंजाब खुसूस लाहौर के हर अस्पताल के हवाले से ऑर्गेनाइजेशनल इशू हो या कोई मेडिकल इशू हो, आप उसको बहुत बखूबी अदा हैं। बात क्रेडिट की नहीं है, बात लोगों की जिंदगी की है। ये प्रोग्राम मैंने 2013 के एंड में, मुझे अच्छी तरह याद है, हमने शुरू किया था नोवार्टिस कंपनी के साथ, और इसकी सबसे बड़ी अहमियत थी कि हजारों जो कैंसर के पेशेंट्स थे वो एक तो सर्वाइव करते थे, और सिर्फ सर्वाइव नहीं करते थे बल्कि जो जिंदगी की रोजमर्रा की उनकी रूटीन है उसको पूरा करते थे। चाहे वो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से पढ़ सकते थे, कोई शॉपकीपर है, ताजर है, मुलाजिम है, तो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे थे। और नोवार्टिस कंपनी का सबसे बड़ा इसका क्रेडिट ये था कि उन्होंने मेन शेयर इसमें किया था, और हमने पहले साल में 18 अरब रुपए मालियत की रवायात जो थी, जिसमें 1 अरब से कुछ ज्यादा रकम पंजाब की, और बाकी सारा पैसा नोवार्टिस कंपनी का था। और शहबाज शरीफ साहब ने उनकी अपनी मौजूदगी में, अरफाग्रीन टावर में मुझे अच्छी तरह याद है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उसमें शहबाज शरीफ साहब खुद भी मौजूद थे, और हमने फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को बखूबी चलाया। और ये प्रोग्राम पहले जो इसकी फेज थी वो 3 साल की थी, वो मुकम्मल हुई, फिर हमने दूसरा दफा प्रोग्राम शुरू किया, और फिर इसका दायरा कार हमने लाहौर के साथ साथ फैसलाबाद, मुल्तान और पिंडी तक ले गए, और हमारा अगला टारगेट था कि हम तमाम डिवीजन में इस प्रोग्राम को ले जाएं। अब आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2019 में मैं जेल में था, और आप यकीन कीजिए कि इतनी सख्त तकलीफ थी, आपने इसे प्रोग्राम भी किया। मैं चूंकि प्रोडक्शन ऑर्डर बाहर आता था असेंबली में, और आके देखता था, अखबारात में पढ़ते थे, और लोग बेचारे सड़कों पे धक्के खा रहे थे, मगर हुकूमत जो थी वो बिल्कुल एक ठंड खाने, बर्फ खाने में पड़ी हुई थी।
تو گزارش یہ ہے کہ پروگرام تو کسی کا بھی ہو، لوگوں کی صحت کا جو ذمہ داری ہے وہ تو ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہے، اور چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، وہ پرویز لائی صاحب کی ہو، جس کا بھی وہ کام اگر بہتر ہے تو اس کو تو آگے لے کے کنٹینیو کرنا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اب دوبارہ آڈٹ کے نام پہ اس کو بند کر دیا گیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو 8,000 روپیہ سال کا اپنی جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کی وجہ سے پے کر رہی ہے، آڈٹ تو ان کا اپنا بہترین ہے اس ملٹی نیشنل کمپنی کا، پھر ڈپارٹمنٹ نے بھی آڈٹ کر رہے ہیں. تو اگر آڈٹ کیا گیا ہے جولائی 2020 سے اس کا آرڈر کیا گیا ہے تو وہ کس کو آرڈر کیا گیا، کون سی کمپنی تھی، اور جو کمپنی نے کیا رپورٹ پیش کی. تو آپ 8واں ہو گیا کہ وہ آرڈر رپورٹ ہی نہیں آپ کی اور اس کے نام پہ آپ نے نیا کانٹریکٹ نہیں کیا، تو ہزاروں لوگوں کا جو مریض ہیں پورے پنجاب کے اور لاہور کے. مجھے خواجہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، ذرا سمجھائیے گا کہ آرڈر آبجیکشن کی بات ہوئی، یہ 2018 میں بھی ہوئی، 2018 میں جب حکومت قائم ہوئی اسی کی بنیاد پر 6, 7, 8 مہینے میڈیسن نہیں ملی، پھر وہ 2019 میں سڑکوں پر آ گئے، پھر کرونا آیا، پھر میڈیسن رک گئی، اب پھر آڈٹ کے نام پہ رک گئی. اس میں کیا گھپلے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا گھپلے ہیں، کس نے گھپلے کیے ہوئے ہیں، کیا کرپشن ہے اس میں کہ جس کی بنیاد پہ آڈٹ کے آبجیکشن بار بار لگ جاتے ہیں؟ آپ تو بتا رہے ہیں کہ اس میں اگر 18 ارب روپے جو تھے وہ کمپنی خرچ کر رہی ہے تو اس میں آڈٹ تو کمپنی کو کرنا چاہیے. اس میں کیا گھپلے ہیں، کیا کمی کوتاہی، کرپشن، مال کون کھا رہا ہے، اس میں کیا کمی کوتاہی کیا ہے؟ مزے کی بات یہ کہ جو بھی پیشنٹ اپنی دوائی لیتا ہے وہ اپنا جو ریپر ہے، جو اپنی ڈبی ہے پھر واپس جمع کرواتا ہے اور جمع کرا کے دوبارہ سائن لیتا ہے، تاکہ یہ پورا نظام اس کمپنی نے بنایا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ محکمہ صحت کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو اوور لک کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چلو آڈٹ بھی کرنا ہے، آڈٹ ضرور کریں، تو آپ اس میں سے 500-700 پیشنٹس کو جا کے گھر جا کے ساری چیزیں چیک کر لیں، رینڈم اس کو چیک کر لیں. لیکن 8 ماہ کے بعد اس دوائی کو بند کر دینا، یہ تو کوئی اصل بات یہ ہے نجم بھائی، اصل ایشو یہ ہے کہ ٹیکسیشن کا نظام فلاپ ہو گیا ہے. اور محترم عمران خان صاحب نے 5 چیئرمین بدلے FBR کے. اب جب پیسہ صوبوں کو نہیں ملے گا اور 400 ارب کا شارٹ فال صبح پنجاب کو آئے گا، جب آپ KP کے فاٹا کو گندم کی 62 ارب کی سبسڈی دے دیں گے اس بنیاد پہ کہ وہ صوبہ جو PTI کا ہے، تو آپ کس طرح لاہور کو اور پورے پنجاب کے جو تمام شہر ہیں ساؤتھ کے اوپر پنجاب کو ان کو فنڈ مہیا کریں گے؟ جب آپ صرف DT خان کے کونسا تحصیل میں ابزرو دے دیں گے پروجیکٹ اور باقی پورا پنجاب وہ دیکھا ہوگا، تو نظام جو ہے پھر نہیں چلے گا کبھی. لیکن خواجہ صاحب مجھے ایک بات بتائے، میں لاہور کی ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا حامی ہوں. جب لاہور کے لیے 6,000 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آ سکتے ہیں، جب والٹن ایئرپورٹ کی جگہ پہ پورا بزنس ڈسٹرکٹ بن سکتا ہے، تو سر 1 ارب روپیہ 1.5 ارب روپیہ سال کا زندگی کا. میں آپ سے آخر میں یہی کہوں گا، آپ اس میں حکومت کو اگر کوئی سفارش کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے، کیا کہیں گے آپ؟ لیکن بھائی ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام صرف لاہور کا نہیں ہے. آپ کے بالکل علم میں ہے کہ نشتر ملتان میں، الائڈ فیصل آباد میں، پنڈی ہولی فیملی میں اس کے سینٹرز قائم ہیں. ان کو تو اب بڑھنا چاہیے تھا، بہادپور جانا چاہیے تھا، زیرا غازی خان جانا چاہیے تھا، اور ان اضلاع میں جانا چاہیے جہاں پہ یہ پروگرام نہیں تھا موجود. دیکھیں گورنمنٹ کو اس پہ بالکل پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اور ایک اور ایشو یہ ہے کہ جو ایک نفسیاتی ایشو ہے ان کے ذہن میں کہ ہر چیز میں کوئی ہے تو ہر چیز میں اگر ہے تو اس کو پھر تلاش کرو. تو آپ کام کو تو بند نہ کرو. عام آدمی کا کیا قصور ہے جو ہزاروں لوگ. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی پہلے سال 18 ارب روپیہ کمپنی نے لگایا، ہم نے 1.5 ارب روپیہ اس میں تھا جو ہے 1.25 ارب روپیہ کچھ اس قسم کا تھا. کوئی 10% بھی نہیں میرا خیال ہے یہ تو بنتا 9% بن رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آڈٹ کرنا ہے تو بھائی اس میں تو اس کمپنی کو آڈٹ کرنا چاہیے کہ وہ پیسے کہاں پہ پھینک رہی ہے، کیا کر رہی ہے. آڈٹ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے اس میں سے صرف 9% خرچ کر رہے ہیں. دیکھیں جو نجم بھائی بات میں نے پہلے بھی بتانے کی کوشش کی ہے، ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو CML پروگرام ہے اس کو ہم ختم نہیں کر رہے. میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی آڈٹ کے آبجیکشن کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہے، لیکن یہ تاثر دینا اور جو میڈیا کے اوپر تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت غریب آدمیوں کو جو کینسر زدہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ چھاتی کے امراض، دمہ کے امراض، ذیابیطس کے امراض اور ہارٹ کے امراض کے لیے ہم نے 1 سال میں 12 ارب روپے کی میڈیکیشن کی ہے. اور ابھی میری بات ہوئی ہے جناح اسپتال کے اندر، وہاں پر یہ میڈیکیشن دستیاب تھی، ابھی اس کا سٹاک 0 پہ آیا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ
جاری کرنے کے لیے جو لوگ اس سے سفر ہوئے ہیں, جیسے سلطان صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف جو ویلفیئر سٹیٹ کا نعرہ لگا رہی ہے, آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کسی بھی بندے کو یہ الاؤ کریں گے کہ جو غریب آدمی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی اندر جو لوگ کینسر جیسے مرض کے اندر مبتلا ہیں ان کی دوائی بند کر دی جائے گی؟ یہ نہیں پاسبل ہے. بریک پر جانا چاہ رہا ہوں اور دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کس طرح یہ اجازت دیں گے کہ کوئی بندہ کینسر کے مریضوں کی ادویات ان کی حکومت میں بند کر دے. تو پھر سن لیجئے کہ وہ خان صاحب کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں, دھڑلے سے کر رہے ہیں, ٹیکے سے کر رہے ہیں, بدماشی سے کر رہے ہیں, اور جو ان کو فون کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تم ہمیں فون کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو, اس معاملے پہ تم نے ہم سے بات کیسے کی ہے, ہم ہیں یہاں کے ٹھیکیدار, ہم ہیں یہاں کے مامے, اور ہم ہی سب کچھ کریں گے, اور یہ سب کچھ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر ہی ہو رہا ہے. مزید بات کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں کینسر کے پیشنٹس کے حوالے سے, اور اس سے پہلے کہ کینسر کے پیشنٹس جو آئیں احتجاجی مظاہرہ کریں, سڑکوں پہ آئیں, تکلیف سے چیخیں ماریں, بد دعائیں دیں, یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کی آواز بلند کرتا. ناز صاحب یہاں پر موجود ہیں, وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت جناح ہاسپٹل میں یہ سٹاک زیرو پر آ چکا ہے. یہ سٹاک زیرو پر اس لیے آیا ہے کیونکہ پچھلے 8 مہینوں سے 9 مہینوں سے میڈم نے جو دستخط کرنے تھے, جو ایگریمنٹ کرنا تھا, وہ نہیں کیا جا رہا نوارٹس کے ساتھ. اور نوارٹس مجھے نہیں پتا کون ہے نوارٹس والے, کون نہیں ہے, مجھے ان سے کچھ نہیں لینا دینا, لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ اربوں روپے کی ادویات مفت پاکستانیوں کو, پنجاب کے لوگوں کو دے رہے ہیں, اور حکومت جو ہے اس میں صرف 9 to 10% اپنا شیئر دے رہی ہے, 12 مہینوں سے 1 مہینے کا پیسہ دے رہی ہے. تو ایسے میں میاں نبی صاحب, اگر یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میڈم یاسمین راشد, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, وہ خود کے پیشنٹ ہیں کینسر کی, اور اس کے باوجود وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. بالکل, آج کل بلکہ وہ ان کی جو کیمو بھی ہو رہی ہے, اور وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں, پچھلے دنوں کی ان کی مائنر سرجری بھی ہوئی ہے, اور جب خود اس مرض میں مبتلا ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے کم از کم جو ہے وہ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں, ان کو بٹھائیں, اور اگر آپ ان کو پیسے نہیں دے سکتے اس کمپنی کو, آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے, تو کم سے کم اس طرح کا رویہ چینج کر لیں. یہ جو کیا کریں. اچھا, اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈم کہیں کہ ہاں جی, ناصر بھی کہہ رہے ہیں آرڈر آبجیکشن آ جاتے ہیں, نہیں ہمارے پاس, تو یہ 1.5 ارب جو ہے پنجاب میں بڑے مخیر لوگ ہیں, اس کمپنی کا ایگریمنٹ کروا دیں کسی این جی اوز کے ساتھ. میں خود آڈیٹر بھی رہ چکا ہوں. اچھا, آڈٹ کا ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ میڈیسن تو سٹاپ نہ کریں. وہ بیچارے امپلائی تھوڑے کوئی جاب کے لیے تھوڑے باہر نکل رہے ہیں کہ یہ ہم نے جاب چاہیے, ہمیں پروموشن چاہیے, نہ جاب چاہیے نہ پروموشن چاہیے, وہ تو بیچارے پیشنٹ ہیں. تو میڈم کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پروفیسر لائن سے باہر نکلے, اور میں بلکہ تو بزدار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی جینٹس ہیلتھ منسٹر لے آئیں جس کو کچھ سوجھ بوجھ ہو. قسم سے ان کو سیاست کی سوجھ بوجھ نہیں ہے, صرف پروفیسری پہ ان کا ٹاپک کا سارا ذہن ہے. تو لوگوں کو کم از کم آڈٹ تو چلتا ہے. سر آڈٹ تو ہوگا پچھلے سال, آڈٹ کے بعد سٹاک بھی ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹاک نہیں, نوارٹس والوں کے پاس سٹاک ہے, ان کو نان پیمنٹ کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں 8 ماہ سے پیمنٹ نہیں ملی, اسٹل جولائی 2020 سے لے کر آن ورڈ ڈیٹ میڈیسن دے دیتے ہیں. ابھی کچھ مجھے پتا چلا آج کچھ پیشنٹ کو کوئی ہفتے کی میڈیسن دی انہیں. اور دوسرا رہا آڈٹ کا, انہوں نے ترس آ گیا, کمپنی والے نے ترس آ گیا. دوسرا سر رہا آڈٹ کا, آڈٹ کے 12 پیج ہوتے ہیں, وہ ایک بک دیتے ہیں, اس پہ باقاعدہ پکچر لگی ہوتی ہے پیشنٹ کی. کبھی بھی ایسا مسئلہ نہیں. صاحب جو کہہ رہے تھے کہ گھروں میں جا کے چیک کر لیں, اگر کسی کو شک ہے تو گھروں میں جا کے دیکھو نا, پیشنٹ سامنے آتا ہے, اس کی پکچر لگی ہوتی ہے, وہ باقاعدہ ٹیسٹ ہوئے بھی ہوتے ہیں, اس کا گوٹھے کا میچ کرتے ہیں. کینسر کا کوئی جھوٹا مریض تو نہیں نہ جا کے بندہ کہ جناب لے سکتا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے تو ہم جیسے چھٹیاں لے لیتے ہیں. آپ کو پہلے بھی بتایا, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں سر, آپ کی طرف آ رہا ہوں. بک لے کے جاتے ہیں, بک میں 12 پیج ہوتے ہیں, وہ 1 ماہ کی میڈیسن دیتے ہیں, باقاعدہ پیشنٹ کی پکچر ہوتی ہے, پیشنٹ کی سی وی سی بنتی ہے, اس پہ پکچر پروفائل ہوتی ہے, پوری کی پوری پروفائل بنی ہوتی ہے, ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اور باقی یہ کہ وہ 2001 سے دیکھ رہے ہیں, جو ہاسپٹل کا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کو ہر ایک پیشنٹ کی پہچان ہے کہ یہ اس کا نام, بلکہ مجھے نام نہ پتا ہوگا, ان کو نام کا پتا ہے, کیونکہ انہوں نے بار بار ڈیل کرنا ہے. وہ ان کے 15 سال سے پیشنٹ آ رہے ہیں. پہلے این جی اوز دے رہی تھی 2001 سے لے کر 2013 تک, مختلف این جی اوز نے میڈیسن دی ہے. 2013 میں ایگریمنٹ گورنمنٹ پنجاب نے سائن کیا تھا شہباز شریف گورنمنٹ میں. تو چلو ہم نے یہ سوچا تھا کہ عمران خان صاحب تو اب اس بیس پہ آ گئے ہیں, یہ سٹاپ تو نہیں ہے, سٹاپ ایک دفعہ آڈٹ ہو گیا.
صحیح. یہ آڈٹ نہیں ہے, یہ کوئی اور, میں تو یہ کوئی اور ہے, یہ کچھ اور ہے سر. آڈٹ ایک آڈٹ نہیں ہے, آڈر بیس پہ نہ ان کے پاس سٹاک بھی ہے نوارٹس والوں کے پاس, وہ کہتے ہیں ہمیں پیمنٹ دیں, ریلیز دے دیں گے. آڈٹ تو نوارٹس کا ہونا, نوارٹس والوں سے پوچھا جائے کہ تم 18 ارب روپے 20 ارب روپے پاکستان میں پنجاب کے مریضوں پر جھونکے جا رہے ہو, تم یہ دوائیاں بیچ سکتے ہو, تم یہ وہاں پر کیے جا رہے ہو. ایک کنٹراڈکشن میں نہیں ہم آ جاتے. عمران خان کی حکومت ہو, عمران خان کی والدہ کینسر سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہو, ان کے نام پہ انہوں نے ایک ہاسپٹل بنایا, وہ کینسر کی پیشنٹس کی تکلیف کو سمجھتے ہوں, یہ کسی اور بھی حکومت میں ہوتا تو شاید میں اس کو کوئی جسٹیفائی کرتا, یعنی کہ ایون شہباز شریف کی حکومت میں ہوتا, نواز شریف کی حکومت میں ہوتا, زرداری صاحب کی ہوتا, مشرف صاحب کی ہوتا, میں اس کو جسٹیفائی کرتا. میں کہتا کہ یار ان کو نہیں پتا عمران خان کی حکومت میں یہ کام کرنا بہت بڑی کنٹراڈکشن. اچھا میں آپ کو بتاؤں نجم صاحب, جب آپ کے پروڈیوسر کا آج مجھے فون آیا, باخدا مجھے یہ بالکل شاکنگ نیوز تھی جو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ آج کا پروگرام اس حوالے سے ہے, اور میں نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے ان کو چھوڑتے ہوئے کہا کہ میں اس پروگرام میں جاؤں گا, بلکہ بحیثیت وائس چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل میں کل سی ایم ہاؤس میں بھی اس کے متعلق بات کروں گا کہ پبلک کے اندر یہ ایک انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے, اور یہ آڈٹ پیرا بھی لگا رہا ہے, ہمیں تو نہیں دے رہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو آڈٹ پیرا لگا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ناصر صاحب, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آڈٹ پیرا لگا ہے وہ آپ چونکہ سی ایم ہاؤس کی ٹیم میں ہیں تو آپ منگوائیں ذرا, وہ دیکھیں, کیونکہ ابھی تک آڈٹ پیرا کون سا ہے, زبانی کلامی سر ہمیں تو نہیں بتایا جا رہا. کیونکہ یہ ہیلتھ کے جو ہمارے رپورٹرز ہیں میاں صاحب, تو ان کو ظاہری بات وہ اس کا علم بھی ہوگا, لیکن میں اس سے آگاہ نہیں تھا, باخدا میں اس سے آگاہ نہیں تھا. کل میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپ پریورٹی کے اوپر اس کے متعلق اس کی جانچ کاری کہ یہ کون اس مجرمانہ غفلت کے پیچھے موجود ہے, کیونکہ میں آپ کو پہلے بتاؤں کہ ریاست مدینہ کا نعرہ مستانہ بلند کرنا پولیٹیکل مائلج حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, اس کا مطلب احساس کے اوپر مبنی ہے. آپ کو پتا ہے یہاں پر جو ایک سپورٹ پروگرام چلتا تھا وہ شخصیت پرستی کے اوپر مبنی تھا. عمران خان صاحب نے اس کو نیا نام دے کے, احساس پروگرام کا نام دے کے پوری قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اصل میں شخصیتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں, جو فکر ہے وہ اصل میں چلتے ہیں, اور وہ فکر ہے سر وہ بھی سر اتنا غلط نہیں تھا کہ جو بینظیر کے نام پر بینظیر شہید ہو چکی ہے. نہیں یہ بات ہم نے میسج یہ دیا ہے آتی جاتی رہتی ہیں, شہید ہو چکی ہے. آخر میں سر میں اس کا ایک سلوشن دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چھوڑے, پیمنٹ کی ہے وہ, ان کا ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں بنا دیتے؟ ہیلتھ کارڈ بنانے تمام پیشنٹس کا میں آپ کو نجم صاحب اس کے متعلق بتا دوں کہ ہم نے ڈیجیٹل کارڈ کا اجرا کر دیا ہے, کینسر کے پیشنٹس نہیں ہیں اس میں, کینسر کے پیشنٹ, ٹی بی کے پیشنٹ اور ملنا چاہیے, ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا, بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. اور میں نے آخر میں صرف ایک بات کہنی ہے کہ عمران خان کی حکومت کا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کی حکومت میں کینسر کے پیشنٹس کی ادویات روکی جائیں, 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ, بار بار یہ کام کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کام کر رہا ہے وہ عمران خان کو اپنی وفات پائی ہوئی, اپنی جنت میں مقیم ماں کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے. جب عمران خان جب کبھی اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے اپنی ماں سے ملیں گے تو ان کی ماں کیا کہے گی کہ بیٹا جو دوائیاں نواز شریف اور شہباز شریف مفت دیتا رہا, تمہارے دور میں تمہارا ہی کوئی ساتھی, تمہارا ہی کوئی ماتحت بار بار ان ادویات کو بند کرتا رہا, لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلتا رہا, ان کو وہ تکلیف و درد دیتا رہا بیٹا جس کا میں نے سامنا کیا تھا, جس کی وجہ سے میری موت ہو گئی تھی. کیا جواب دیں گے عمران خان صاحب؟ اللہ حافظ.